شہادت امام حسین علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد جو بنی عباس نے دعوت کا آغاز کیا اور رفتہ رفتہ اس میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ ابو مسلم خراسانی نے خراسان میں کامیابی حاصل کی اور ایران سے عراق تک تمام مملکت اسلامی میں بنی امیہ کے خلاف حرکت پیدا ہوئی، تو یہ سب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی کے نام سے تھا۔ اگرچہ ان کی سیاہ پوشی کا شہدائے کربلا کے غم سے تعلق نہ تھا، بلکہ وہ اپنی اس تحریک کے بانی محمد بن علی بن عبداللہ کی وفات پر اظہار رنج و ملال، اور پھر ان کے فرزند اور اس جماعت کے سرگرو ابراہیم بن محمد کے قتل کیے جانے پر سوگواری کا مظاہرہ تھا۔ تاہم اکثر ناواقف یہی سمجھتے رہے کہ یہ بھی غم امام حسین علیہ السلام کی علامت تھی، اور اس خیال کو اس لیے اور تقویت پہنچی کہ اموی خلیفہ مروان کے قتل کے بعد کوفہ کی مسجد جامع میں جو ان کا سیاہ پوش اجتماع ہوا وہ 10 محرم 132 ہجری دن تھا، جو شہادت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ پھر لوگوں کو اہل بیت اور اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور حقوق ہی کا واسطہ دے کر اس تحریک سے وابستہ کیا گیا۔ چنانچہ اعلان دعوت کے بعد ان کے ایک خاص کارکن ابو داؤد خالد بن ابراہیم نے ایک مجمع کے سامنے جو تقریر کی، کیا تم میں کسی کو اس میں شک ہے کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا اور تمام خلق کی طرف مبعوث کیا؟ سب نے کہا اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا تو کیا اس میں کوئی شک ہے کہ اللہ نے ان پر اپنی کتاب نازل کی جسے جبرائیل امین لے کر اترے، اور اس میں احکام حلال و حرام کا بیان ہے؟ پھر کیا اس میں شک ہے کہ آپ دنیا سے جب تشریف لے گئے تو پورے طور سے رسالت کے فرض کو انجام دینے کے بعد، اچھا وہ علم جو آپ پر اترا تھا کیا آپ کے ساتھ ہی اٹھ گیا یا آپ کے بعد باقی رہا؟ جب باقی رہا تو کیا وہ آپ کی اطرت اور اہل بیت کے سوا اور کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ تو پھر اگر ایسے امکانات پیدا ہوں کہ حکومت اسلامیہ اہل بیت و اطرت رسول میں آ جائے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ ان کے سوا کسی دوسرے تک پہنچ جائے؟ سب نے کہا نہیں، ہم میں سے کوئی اس کو پسند نہ کرے گا۔ 130 ہجری میں ترید بن شفیق سلمی نے نصر بن سیار سے جنگ کی تیاری کے سلسلے میں اپنی ایک تقریر میں کہا، قبیلہ مضر کے لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل اور بنی امیہ کے اعوان و انصار ہیں۔ جو لوگوں سے لی جاتی تھی وہ کسی خاص بادشاہ کا نام لے کر نہیں، بلکہ یہ کہہ کر کہ میں تم سے بیعت لیتا ہوں کتاب خدا اور سنت رسول اور اہل بیت رسول کے پسندیدہ شخص کی اطاعت پر۔ کوہتبا نے اہل خراسان کو مخاطب کر کے جو تقریر کی اس میں کہا، بنی امیہ نے اطرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ان افراد کو جو نیکوکار اور پرہیزگار تھے خوف و دہشت میں مبتلا کیا۔ اب اللہ نے تمہیں مقرر کیا ہے کہ تمہارے ذریعے بنی امیہ سے ان کا انتقام لے۔ 12 محرم 132 ہجری کو عراق میں ہاشمی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا گیا، تو ابو سلمہ حفص بن سلیمان جو دوستان اہل بیت میں سے تھے وزیر مقرر کیے گئے۔ وہ وزیر آل محمد اور ابو مسلم خراسانی امین آل محمد کے نام سے مشہور ہوئے۔ بے شک اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ذمہ دار افراد ان اقدامات کی حقیقت سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ آل رسول کا نام صرف سیاسی مقصد براری کے لیے لیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب خلافت کی پیشکش پر مشتمل خط حضرت جعفر ابن محمد صادق کے پاس بھیجا گیا تو آپ نے اسے قاصد کے سامنے ہی چراغ کے شعلوں میں جلا کر خاک کر دیا اور فرمایا کہ اہل خراسان حقیقت میں شیعہ علی نہیں ہیں، ابو سلمہ کو دھوکہ دیا گیا ہے اور اسے نتیجے میں قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہی واقعہ سامنے آیا کہ ادھر ابو العباس صفاح کی خلافت کا اعلان ہوا اور اسی کے کچھ دن بعد ابو سلمہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ صفاح کے بعد تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقتاً فوقتاً ویسی ہی بدسلوکیاں کی گئیں جیسی بنی امیہ کے دور میں ہو چکی تھیں، مگر اس سے اس تاریخی حقیقت پر کچھ اثر نہیں پڑتا کہ عوام کی ہمدردیاں بنی امیہ کے خلاف صرف اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے نام ہی پر حاصل کی گئی تھیں۔
اسی جذبہ نفرت کی بنا پر جو انہیں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد بنی امیہ سے پیدا ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد براہ راست یہ نہیں تھا کہ یزید یا بنی امیہ کی حکومت کو مادی حیثیت میں تباہ و برباد کیا جائے، اس لیے کہ اگر آپ کو یہی منظور ہوتا تو آپ نے شروع ہی سے مادی ذرائع اختیار کیے ہوتے اور اپنے گرد مناسب حال فوجی طاقت جمع کی ہوتی، بلکہ آپ حقیقتاً ذہنی انقلاب پیدا کرنے کے لیے کوشاں تھے، اور ظاہر ہے کہ فوجی طاقت اور تلواریں انسانی اجسام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا کرتی ہیں مگر ان کی ذہنیت کو تبدیل نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ نے اس کی طرف پوری توجہ نہیں فرمائی بلکہ نصب العین کلی طور پر یہی رکھا کہ ان کی ذہنیت میں تبدیلی کریں، ایسی تبدیلی جو مستقل اور دیر پا ہو اور جس کے اثرات محو نہ ہو سکیں۔ دیکھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام اس مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے۔ یہ بات ہر ایک کو معلوم ہوگی کہ مسلمانوں کی اکثریت نے خلفائے اسلام کو اولی الامر مانا اور ان کی اطاعت کو اطاعت خدا و رسول کی طرح فرض قرار دیا۔ اس ذیل میں کسی درجے تک حق تشریع بھی ان کے لیے تسلیم کر لیا گیا۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو خلفاء کا راستہ ہو وہ ٹھیک ہے، مگر آج شیعوں کا ذکر نہیں جو اس خلافت کو کسی حیثیت سے تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ جمہور مسلمین یعنی اہل سنت خلافت کے دو حصے قرار دیتے ہیں، ایک خلافت راشدہ اور ایک غیر راشدہ جس کو ملک عزوز کہا جاتا ہے۔ عام طور پر حضرت علی علیہ السلام اور پھر امام حسن علیہ السلام کی خلافت جو معاویہ سے صلح کے قبل تک رہی خلافت راشدہ کی آخری حد مانی جاتی ہے۔ معاویہ اور پھر یزید اور دیگر خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس سب خلفاء کہے جاتے ہیں مگر غیر راشدین۔ یہ تفریق امام حسین علیہ السلام کے بے پناہ احتجاج اور مخصوص رنگ کے جہاد ہی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ آپ کی اس مقاومت کے باعث یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو گیا کہ خلفاء میں سے کسی کو بھی حق تشریع نہیں، اور جس طرح برے اعمال اگر کوئی عام انسان کرے تو وہ گناہ ہیں، اسی طرح مسلمانوں کا منتخب کردہ خلیفہ وقت ان کا ارتکاب کرے تو وہ بھی گناہ ہیں۔ یہ بھی کہ برسر اقتدار حاکم وقت کی اطاعت امن عامہ کے تحفظ کے لیے اسی وقت تک ہے جب تک مفاد خداوندی سے متصادم نہ ہوں، لیکن جب الہی قانون کا تقاضا اس حکومت کی مخالفت میں مضمر ہو تو ہر بندہ خدا کا فرض ہے کہ وہ حکم خداوندی مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کیفیت میں جو 60 ہجری تک نظر آ رہی تھی، آپ نے ایک فرض شناسی کا احساس اور حکومت جور سے محاسبے کا ایک جذبہ پیدا کر دیا جس کی بدولت پھر کسی سلطنت کی نظر میں اس کا خواب خرگوش پرکیف اور خوشگوار باقی نہ رہ سکا۔ اس کے بعد حسین علیہ السلام کا صبر و استقلال ایک دائمی مثال بن گیا جو ہر سخت موقع پر یاد کیا جاتا اور متزلزل دلوں میں استقلال پیدا کرتا رہا۔ چنانچہ اس وقت جب 71 ہجری میں موصب بن زبیر کے مقابلے میں عبد الملک بن مروان نے لشکر کشی کی اور فوج مخالف کی کثرت سے مصعب کی فوج میں ابتری ہو گئی اور ایک عام رعب طاری ہو گیا، جو مصعب نے عروہ بن مغیرہ کو پکارا کہ ادھر آؤ۔ جب وہ قریب آیا تو مصعب نے کہا اس وقت حسین کے حالات بیان کرو کہ انہوں نے کس طرح ابن زیاد کا حکم ماننے سے انکار کیا، جہاد پر کمر چست باندھی۔ عروہ نے امام حسین علیہ السلام کے حالات بیان کیے۔ مصعب نے جوش میں اپنے گھوڑے کو تازیانہ لگایا اور یہ شعر پڑھا، یعنی وہ جو کربلا میں ہاشمی گھرانے کے افراد تھے ایک ایسی مثال قائم کر گئے ہیں جو شریفوں کے لیے ہمیشہ کے واسطے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ کہہ کر فوج دشمن کا جان توڑ مقابلہ کیا اور جنگ کرتے ہوئے تلوار کے گھاٹ اتارے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قوت برداشت اور جرأت اظہار پیدا کر دی تھی وہ ہمیشہ ظلم و جور کی طاقتوں کے خلاف ایک خطرہ بنی رہی، اور احساس انسانی کو بیداری کا جو پیغام دیا گیا تھا وہ اس وقت تک باقی ہے اور یوں ہی باقی رہے گا۔ جیسا کہ جوش نے کہا ہے، یہ آج جو ایک گونج ہے آزادی کی، یہ بھی ہے حسین ابن علی کی آواز۔
واقعہ کربلا کی تاریخی اور لافانی افادیت اس رد عمل اور نیز ان انقلابات ماضی سے بالکل علیحدہ اور مختلف ہے، جو کہ قہری نتیجے کے طور پر ہنگامی حیثیت سے مرتب ہوئے تھے۔ وہ اس اخلاقی قوت سے وابستہ ہے جو نوع بشر کی ذہنیت کی صحیح تعمیر اور رہبری کرنے کی پوری ضمانت کر سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات اور ان کے کارنامے کو اس کے حقیقی فیوز و برکات کے لحاظ سے کسی ایک گروہ میں محدود کر دینا اسلام کی اس روح کے خلاف ہے جو خالق کائنات کو رب العالمین بتانے میں مثمر ہے۔ جب خدا کی خدائی کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں سمجھی جا سکتی تو حسین علیہ السلام ایسے راہ خدا کی قربانی کو کسی ایک گروہ میں محدود کرنا بھی سراسر غلط ہے، بلکہ آپ کی شہادت کا مفاد ان تمام لوگوں سے متعلق ہے جو آپ سے انسانی زندگی کا سبق لینا چاہیں۔ واقعہ کربلا سے مذہب، انسانیت اور اسلام کے متعلق جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں۔ مادیت اور روحانیت میں جنگ ہمیشہ ہی برپا رہی اور آج بھی ہے۔ مذہب روحانیت کا علم بردار ہے، اس لیے آج جب کہ دنیا روحانیت کی طرف سے منہ موڑے ہوئے ہے تو وہ مذہبی معتقدات کو ادھام کے نام سے تعبیر کر کے ان کی اہمیت کو ڈھاتی ہے، پر مذہب اپنی طاقت ہمیشہ منواتا رہا ہے۔ کربلا کی جنگ مذہبیت اور مادیت کے درمیان ایک عظیم الشان جنگ تھی۔ اس طرف تمام مادی مظاہر تھے جو آنکھوں کے سامنے تھے، وہ ایک انسان کو مرعوب اور متاثر بنانے کے لیے کافی تھے، اور اس مرعوبیت و تاثر کا لازمی تقاضا یزید کی بیعت کے لیے سر تسلیم خم کر دینا تھا، اور ادھر وہی نادیدہ حقیقتیں تھیں جنہیں مذہب انسانی دماغ میں راسخ کرتا ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ تمام مادی مظاہر امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانباز رفقا کو متاثر بنانے میں ناکام ہوئے، اور وہ انکار بیعت پر جو غیبی طاقت پر ایمان کا نتیجہ تھا پورے جاہ و جلال کے ساتھ آخر تک قائم و برقرار رہا، اور نتیجے کے اعتبار سے کامیابی حاصل کر کے دنیا کے سامنے روحانیت کی فتح کا لازوال نمونہ بن گیا۔ کہ سچائی کا بڑا نشان ہے اس کے بانیان کا ثبات قدم اور استقلال کے ساتھ مصائب کو برداشت کرنا، اور آخر وقت تک اپنے اصول سے منحرف نہ ہونا۔ مگر کسی مذہب کے عقیدت کشوں میں عام افراد کا مصائب کو جھیل لینا یا اپنے کو قربانی کے لیے پیش کرنا کوئی ایسا مستند امر نہیں ہے، اس لیے کہ عام افراد اکثر حقیقت حال سے بے خبر اور واقعی دھوکے اور فریب میں مبتلا رہتے ہیں، اور ان کے لیے بالکل ممکن ہے کہ وہ سراب کو آب اور مجاز کو حقیقت خیال کر لیں اور اپنے زعم باطل کی حمایت میں جان دینے پر بھی تیار ہو جائیں، لیکن خود بانی مذہب اور اس کے مخصوص واقف کار افراد اور گھر والوں کا جو اس کے اسرار زندگی اور رموز حیات، معیار اخلاق و اوصاف سے پورے طور پر واقف ہیں، اصول کی حمایت میں استقلال اور ثبات قدم کے ساتھ مصائب کو برداشت کرنا اور ضرورت کے وقت جان کی قربانی پیش کرنا بے شک اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس اصول میں سچائی اور خلوص کا جوہر مضمر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اپنی لڑائیوں میں یہی تھا کہ وہ اپنے عزیزوں کو میدان جنگ میں سب سے آگے رکھتے تھے، جس کا تذکرہ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ان الفاظ میں کہ جب خون ریز جنگ کی صورت سامنے آتی تھی اور لوگوں کے قدم پیچھے ہٹتے تھے تو آپ اپنے گھرانے کے لوگوں کو آگے بڑھاتے تھے اور انہیں اپنے اصحاب کی حفاظت کا ذریعہ بناتے تھے نیزہ و شمشیر کی آنچ سے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ عبید اللہ ابن حارث بن عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی شہید ہوئے۔ جنگ بدر میں جو سب سے پہلی اسلامی لڑائی تھی، اور حمزہ بن عبد المطلب جو حضرت کے چچا تھے جنگ احد میں مارے گئے، اور جعفر بن ابی طالب جو رسول کے دوسرے چچا زاد اور حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے جنگ موتا کے معرکے میں شہید ہوئے، اور خود حضرت علی علیہ السلام ہر خطرے میں موت کی طرف آگے بڑھتے نظر آئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل بتلاتا ہے کہ خدا کا دین حضرت کو کس درجے عزیز تھا اور آپ اس کے لیے کیسی قربانیاں پیش کرنے پر تیار تھے۔ آخر میں ضرورت پڑی ایک شہید کی جو کمال مظلومیت کا نمونہ ہو، اس کے لیے بھی رسول کا جگر بند حسین ہی آگے بڑھ کر آیا۔